بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک المنافقین منافقین یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم اور وہ فریب دینے والا ہے ان کو، وَإِذَا اور جب قاموا کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز میں، قاموا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالی سست ہو کر، کاہل ہو کر، یراؤون دکھاتے ہیں دکھلاتے ہیں ناس لوگوں کو، ولا یذکرون اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا الا قلیلا مگر تھوڑے۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ چالاکیاں کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ان سارے چالوں کا کیا کرنے والا ہے، بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو انہیں برائے نام کا ہی آتا ہے۔ یعنی منافقوں کا تو کام ہی فریب کاریوں سے اپنا مفاد حاصل کرنا ہے، اور جو سازشیں وہ کرتے رہتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بذریعہ وحی مطلع کر دیتا ہے۔ تو یہ اپنی سازش میں نامراد رہنے کے علاوہ مسلمانوں کی نظروں میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی نمازوں کا حال کیا ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ یہی ہے، نماز۔ تو منافقین اسلام کے داعی تو ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں، لیکن جب انہیں نماز ادا کرنا پڑتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز باجماعت میں شامل نہ ہوتا تو فوراً سب کو اندیشہ ہوتا کہ اس کے اندر ضرور نفاق پایا جا رہا ہے، وہ منافق ہے۔ لیکن ایک مومن اور منافق کی نماز میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی کہ مومن بڑے ذوق اور شوق سے آتے ہیں اور وقت سے پہلے ہی مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں، نماز نہایت اطمینان خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد بھی کچھ وقت بیٹھ کر ذکر اور اذکار میں مشغول رہتے ہیں اور مسجدوں میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ ان کی ایک ایک حرکت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں واقعی نماز سے دلچسپی ہے۔ اس کے الٹ اگر منافقوں کی حالت دیکھی جائے تو اذان کی آواز سنتے ہی ان پر کیا ہوتا ہے، دورہ پڑنے لگ جاتا ہے، دل پر جیسے جبر کر کے وہ مسجدوں میں آتے، نماز میں خشوع و خضوع کا نام ہی نہ ہوتا، دلوں میں وہی مکاریاں، وہی لوگوں کو دکھاوے کے لیے ان کا نماز میں کھڑے ہونا، اس کے علاوہ کیا ہے، ڈھیلے پن سے کوئی جو ہے اس کے اندر آداب نہیں، وہی حرکات اور سکنات نماز کے دوران، تو معلوم ہو جاتا تھا انہیں نہ نماز کی اہمیت کا احساس ہے اور نہ ہی انہیں اللہ سے کوئی محبت ہے، نہ ہی انہیں کوئی اللہ کے ذکر سے رغبت ہے۔ مسجدوں میں آتے تو ہیں محض حاضری لگوانے کے لیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے یا شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر نماز عصر کے لیے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں ہے، اور اگر لوگ اس ثواب کو جانتے جو ان نمازوں میں ہے تو وہ گھسٹ کر بھی پہنچتے، اپنے آپ کو گھسیٹ کر پہنچتے۔ تو میں نے ارادہ کیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ اتنی سخت اس کی وعید بھی ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی ہے نماز فجر اور نماز عشاء کا، کیونکہ یہی 2 وقت آرام کے ہوتے ہیں۔ فجر میں بھی انسان اٹھنے میں سستی کرتا ہے اور عشاء میں بھی اسے سونے کی جلدی ہوتی ہے، تو وہ لیٹ کرتا کہ چلو پڑھ لوں گا، لیکن وہ وقت نکال دیتا ہے۔ مذبذبین بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، بین ذالک
درمیان اس کے لا نہیں الا طرف ہا الا ان کے ولا اور نہیں الل ہا الا نہ ان کی طرف ومن یضلل اللہ ومن اور جو یضلل گمراہ کرے اللہ اللہ فلن تو کون ہے تجد لہ کہ پائے گا اس کے لیے سبیلا کوئی بھی راستہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر تم اس شخص کو دیکھو گے جو دوغلا ہوگا. یعنی ان کے پاس آئے تو ان کو کہے ان کا، ان کے پاس جائے تو ان کو کہے کہ ان کا. تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ بیچ میں لٹکے پڑے ہیں، نہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکا دے تو تم اس کے لیے کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ کافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ. اتریدون کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا یہ کہ تم کرو للہ اللہ کے لیے علیکم تمہارے اوپر سلطانا غلبہ مبینا ظاہر. اے ایمان والو مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام کر لو؟ یعنی وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیر مسلموں اور منافقوں سے دوستی گانٹنے سے منع فرمایا ہے، پھر اگر تم اللہ کے حکم کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر وہی کام کرو گے تو مطلب یہی ہوا کہ اللہ کے حضور تم خود ہی اپنے آپ کو سزا کے مستحق قرار دے رہے ہو. تو یہ حکم جو ہے یہ اس میں افراد کے درمیان حکم بھی آ جاتا ہے، اسی طرح حکومتوں کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے کہ مسلمان حکومت جو ہے وہ کفار کے ساتھ دوستی کے ہاتھ نہ بڑھائے. یعنی جس طرح ایک شخص کو کسی غیر مسلم یا منافق سے دوستی لگانے میں نقصان کا احتمال ہے، اسی طرح اگر کوئی اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے، وہ بھی غیر مسلموں سے دوستی کے روابط قائم کرے گی تو وہ نقصان ہی اٹھائے گی. ان المنافقین بے شک منافق فی الدرک بیچ ہیں درجے کے، اسفلی نچلے، من النار آگ کے، ولن اور ہرگز نہیں تجد لہم پائے گا تو ان کے لیے نصیرا کوئی مددگار. منافقوں کی علامت بتائی جا رہی ہے، جس طرح جنت کے بہت سارے درجات ہیں اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں، اور منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا. اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت ہوگا، کیونکہ کافر اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ منافق کافروں کو اور مسلمانوں دونوں کو دھوکے میں رکھ کر ان دونوں سے اپنے مفادات حاصل کر رہا ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چند ظاہری علامات بتا دی کہ جس میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے. اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی تھوڑی بہت خصلت پائی جائے گی جب تک وہ اسے چھوڑ نہیں دے گا. یعنی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے. الا مگر الذین ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کی، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لیا باللہ اللہ کو، واخلصوا اور خالص کیا دینہم اپنے دین کو للہ اللہ کے لیے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں مع المؤمنین جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وسوف اور جلد یؤتی دے گا اللہ مؤمنین مومنوں کو اجرا عظیما بڑا ثواب دے گا.
یعنی جن منافقوں نے توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیے، پھر دین اسلام پر مضبوطی سے جم گئے اور اپنی ہمدردیاں اور وفاداریاں صرف اللہ اور اس کے دین کو مضبوط بنانے کے لیے وقف کر دیں اور اپنے آپ میں یہ چار اوصاف پیدا کر لیے، تو اس کے لیے آخرت کی جو سزا ہے اس سے بچ سکتا ہے۔ چار اوصاف کون سے پیدا کر لیے کہ امانت رکھوائی تو اس نے خیانت نہیں کی، بات کی تو گالم گلوچ نہیں کیا، اس کے بعد جب وعدہ کیا تو وعدہ خلافی نہیں کی، اور جب بات کی تو جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کریں گے، اور جو مفادات دنیا اور آخرت میں مومنوں کو حاصل ہوں گے وہ انہیں بھی حاصل ہوں گے، شرط یہ ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں۔ ماں کیا ہے، یفعلوا کرے گا اللہ بعذابکم ان کو تمہیں عذاب دے کر، اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ، ان اگر شکر تم شکر ادا کرو، وآمنتم اور اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ وکان اور ہے اللہ شاکرن قدردان، علیمن جاننے والا۔ یعنی جب تم اللہ کی محبت اور وفاداری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اور جب تم اللہ کے احسانات کا خیال کرو گے تو اس کا دل یعنی اگر تمہارا دل اللہ کی محبت اور وفاداری کے جذبات سے بھر جائے گا تو اب اللہ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے گا۔ اللہ کسی کو بھی عذاب نہیں دینا چاہتا، یہ انسان کے اعمال ہی ہیں جو اللہ کی غضب کو پکارتے ہیں اور اللہ جو ہے پھر انہیں عذاب دے گا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم قدردان ہو، چاہے تھوڑا سا عمل کر کے بھی شکر ادا کرنے والے ہو، اور چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے معاف کر دینا ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہو تو اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔ تو اگر انسان شرک کرتا ہے یا ایک کے بعد دوسری نافرمانیاں کرتا جاتا ہے تو وہ اپنے اللہ کو اگر ناراض کر لیتا ہے، معافی مانگے گا، معافی پھر بھی مل جائے گی، اگر معافی نہیں مانگے گا تو پھر اللہ نے ظاہر ہے اسے سزا ہی دینی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کا بہت قدردان ہے اور بہت جاننے والا ہے، جتنا گناہ ہے سزا اس سے معمولی ہی دی جائے گی، کیونکہ ایک انسان مسلسل ایک نافرمانی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، لیکن عذاب حاصل کر کے اپنے گناہوں کا بدلہ پا کر اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر اگر انسان یہ گمان کرے کہ اسے چند دن ہی تو آگ میں جلنا ہے تو انسان سرکش ہو جائے گا۔ ایک جہنم کی آگ، آپ اپنے گھر کے چولہے کو دیکھ لیں، گرم چیز کو ہاتھ لگتا ہے کیا ہوتا ہے، جھلس جاتا ہے، چیخیں نکل آتی ہیں، ذرا سا آگ میں ہاتھ جاتا ہے کیا ہوتا ہے، چھالے بنتے ہیں، پانی پیپ پڑتی ہے، کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی دنیاوی آگ جو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے جسم کو جھلسا دیتی ہے، تو دوزخ کی آگ اس سے 7 درجے زیادہ گرم ہے، یہ تو ٹھنڈی کی گئی ہے، جبکہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ وہ آگ ہمارا کیا حال کرے گی اور کیسے ہم اس آگ کے اوپر جو ہے آج یہ کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں، اپنے گناہوں پر دلیر ہوئے پھرتے ہیں۔ اپنا محاسبہ ہے، آج ہمیں خود کو سوچنا ہے، کیا وہ چند دن کے اگر عذاب میں جلنے کا عذاب بھی ہمیں مل گیا تو کیا وہ ہم برداشت کر سکیں گے؟ اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پرانی جلد کو نئی جلد سے بدلتا رہے گا، کیوں؟ کیونکہ پرانی جلد میں ویسی تکلیف نہیں ہوتی جیسی نئی جلد میں ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ تو انسان کی ایک جلد جھلس جائے گی تو اس کو دوبارہ نئی جلد سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں اس تکلیف کا کہ کس طرح آج ہم تھوڑی سے مشقت برداشت کر کے ان گناہوں سے کنارہ کشی نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے پر چلائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رضامندی والے کام کر سکیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.